اسلام آباد ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے مسافروں کی آمد۔ امیگریشن حکام کو ایبولا وائرس سے متاثرہ 3 افریقی ممالک سے آنے والوں کی شناخت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، جبکہ محکمہ صحت کا عملہ مشتبہ مریضوں کو الگ کرنے اور ہسپتال منتقل کرنے کے انتظامات میں مصروف ہے۔ حکام کہتے ہیں کہ باقی تو سب ٹھیک ہے، بس اس مرض کی اہم علامت یعنی بخار کو ماپنے والا خصوصی تھرمل سکینر خراب ہو چکا ہے۔ ان حکام کے مطابق اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ سکینر ایبولا کی شناخت کا واحد طریقہ نہیں ہے۔ جو اس کی فزیکل حالت ہے نا، اس میں ایک ٹیمپریچر ہے، ٹھیک ہے، دوسرا مسل ایکس ہوتے ہیں، ڈائریا ہے، وومیٹنگ ہے، اور چیزیں اس طرح کی، لیکن وہ ایسی ہیں کہ وہ آپ فزیکلی دیکھنے میں جب آپ گزر رہے ہیں تو آپ یو کین ناٹ جج۔ تو اگر اس کی ایٹرنیٹی یا وہ جو پاتھ پہ آ جاتا ہے کس سے آ رہا ہے تو اس میں زیادہ بہتر ہے۔ وہ اسکینر اس میں ہیلپ فل ہے کہ اگر بخار کے ساتھ واقعی بخار کے ساتھ پیشنٹ گزرتا ہے تو پھر اسکینر ہیلپ فل ہے، ادروائز نہیں۔ ایبولا وائرس کے تشخیصی آلات تو شاید خراب ہیں، لیکن اسلام آباد ایئرپورٹ کے عملے میں آگہی مہم زوروں پر ہے۔ محکمہ صحت کے حکام نے ایبولا وائرس سے ممکنہ طور پر متاثرہ مسافر کی شناخت کرنے اور اسے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے انتظامات اسلام آباد کے اس بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مکمل کر لیے ہیں، لیکن یہ انتظامات کتنے مؤثر ہیں یہ طے ہونا ابھی باقی ہے۔ یہ سکینر عالمی ادارہ صحت کی ان گائیڈ لائنز میں سر فہرست ہے جن پر حکومت کو 1 ماہ میں عمل کرنا تھا۔ ان میں تمام بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر ان سکینرز کی تنصیب کے علاوہ عملے کی تربیت اور ایئرپورٹ کے قریبی ہسپتال میں خصوصی آئسولیشن وارڈ کا قیام شامل ہے۔ اسلام آباد کے پیمز ہسپتال میں خاص طور پر ایبولا کے لیے آئسولیشن روم بنایا جانا تھا، لیکن اس ہسپتال میں اس کا کہیں نام تک دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہی عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز کے مطابق حفاظتی انتظامات نظر آتے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کہتی ہے کہ ان کے پاس تربیت یافتہ عملہ موجود ہے اور ضرورت پڑنے پر آئسولیشن روم بھی کسی بھی وقت بنایا جا سکتا ہے۔ آصف فاروقی، BBC نیوز، اسلام آباد۔